انسان بھی کتنا عجیب ہے، جب اللہ سے مانگتا ہے تو اسے رحیم کہتا ہے، لیکن جب دوسروں کو دینا پڑے تو اسے مجبوری کہتا ہے۔ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا سیکھو، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تکبر کرنے والا انسان اس شخص کی طرح ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو، اسے لوگ چھوٹے نظر آتے ہیں اور لوگوں کو وہ چھوٹا نظر آتا ہے۔ جہاں تمہارے لفظوں کی قدر نہ ہو، وہاں خاموشی بہترین انتخاب ہے، کیونکہ خاموشی سے دیا گیا جواب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اللہ سے مانگتے وقت یہ مت دیکھو کہ تمہاری اوقات کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ تمہارا رب کتنا بڑا عطا کرنے والا ہے۔ بادشاہ وہ نہیں جو تخت پر بیٹھے، بلکہ بادشاہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں محبت اور عزت کے ساتھ قیام کرے۔ سچائی کا راستہ کٹھن ضرور ہو سکتا ہے، مگر اس کی منزل ہمیشہ پرامن اور سکون دہ ہوتی ہے۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو جاگ اٹھیں گے، مگر تب تک مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ بدلہ لینے سے وقتی سکون ملتا ہے، مگر معاف کر دینے سے ابدی سکون اور اللہ کی قربت ملتی ہے۔ جو تمہارا ہے وہ تمہارے پاس ضرور آئے گا، چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان کیوں نہ دبا ہو۔ کبھی کبھی دعا کا قبول نہ ہونا ہی سب سے بڑی قبولیت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچا رہا ہوتا ہے جو ہمارے حق میں زہر ہوتی ہیں۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کا نام مٹ جاتا ہے، مگر اس کا اچھا سلوک اور اخلاق صدقہ جاریہ بن کر زندہ رہتا ہے۔ جس نے تھوڑے پر شکر کرنا سیکھ لیا، وہ کائنات کا سب سے امیر انسان بن گیا۔ رشتہ وہی ہے جو آزمائش کے وقت ساتھ نہ چھوڑے، ورنہ اچھے وقت میں تو غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ ندامت کا ایک آنسو پچھلے تمام گناہوں کے سیاہ دھبوں کو دھونے کی طاقت رکھتا ہے۔ وقت ایک ایسا جج ہے جو کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا، بس اس کے فیصلے کے آنے تک صبر کرنا پڑتا ہے۔ اگر چیونٹی کو پتھر کے اندر رزق مل سکتا ہے تو تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں بھلا دے گا؟ اپنی نیکی کو ایسے چھپاؤ جیسے تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو۔ اصل امیری مال کی کثرت نہیں، بلکہ دل کا غنا ہوتا ہے۔ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ بولنے سے پہلے سوچو کہ تمہارے الفاظ مرہم ہیں یا نشتر۔ سجدہ اللہ سے بات کرنے کا وہ مقام ہے جہاں تم سر زمین پر رکھتے ہو اور تمہاری بات عرش پر سنی جاتی ہے۔ کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ جس رب نے تمہیں آج تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ظلم کی رسی جتنی بھی لمبی ہو جائے، اسے ایک دن ٹوٹنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کسی سے اتنی محبت کرو کہ وہ خود کو محفوظ سمجھے، اور اللہ سے اتنی محبت کرو کہ تم خود کو محفوظ پاؤ۔ علم اور عمل، وہ علم جو انسان کو انسان سے پیار کرنا نہ سکھائے، وہ علم نہیں بلکہ ایک بوجھ ہے۔
توبہ کرنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ موت کسی کو وقت بتا کر نہیں آتی۔ کسی کو نیچا دکھا کر تم کبھی بلند نہیں ہو سکتے، بلندی صرف عاجزی میں ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا ہی دنیا کا سب سے بڑا سکون ہے۔ حسد کرنے والا دوسروں کا رزق نہیں چھین سکتا، وہ صرف اپنا سکون اور اپنی نیکیاں جلاتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کر جیو گے تو کبھی اپنی زندگی نہیں جی سکو گے۔ جب کوئی تمہارا ہاتھ چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ اب اللہ تمہارا ہاتھ تھامنا چاہتا ہے۔ کفن میں جیب نہیں ہوتی اور قبر میں بینک بیلنس کام نہیں آتا، وہاں صرف عمل ساتھ جاتے ہیں۔ تمہارے اچھے اخلاق تمہارے دشمن کو بھی تمہارا گرویدہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جھک جانے والا سر دنیا کے سامنے کبھی نہیں جھکتا۔ اعتبار وہ آئینہ ہے جس میں ایک بار درار پڑ جائے تو وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اللہ اپنے بندے کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی اس میں سہنے کی طاقت ہو۔ غصہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں زبان عقل سے زیادہ تیز چلتی ہے۔ اگر تم کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کا برا بھی مت کرو۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں اتنا ہی دل لگاؤ جتنا ایک مسافر اپنی قیام گاہ سے لگاتا ہے۔ دعا تقدیر کے لکھے کو بدلنے کی ہمت رکھتی ہے، بس مانگنے والے کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ لذتوں کو ختم کرنے والی اور حقائق سے روشناس کرانے والی ہے۔ سادگی میں وہ وقار ہے جو آرائش اور بناوٹ میں کبھی نہیں مل سکتا۔ لوگوں کے حقوق مارنے والا چاہے جتنا مرضی عبادت گزار ہو، وہ اللہ کی نظر میں مجرم ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ بچوں کو نصیحت سے زیادہ اچھی مثال کی ضرورت ہوتی ہے، وہ وہی کرتے ہیں جو آپ کو کرتے دیکھتے ہیں۔ صبر کا پہلا گھونٹ کڑوا ہوتا ہے مگر آخری گھونٹ میٹھا ہوتا ہے۔ علم بانٹنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ اندھیروں کو ختم کرتا ہے۔